شاہ صاحب نے اور چودھری فواز صاحب نے اپنے تمام مرحومین کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے اور جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ان کی رواح کو اصال کرنے کے لیے شیعہ قوم کے شہداء کے لیے ایک دفعہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کر دیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں اور تاکہ مجلس کو ہم باوقار طریقے سے آگے بڑھا سکیں. اور جو لوگ بکھر کے سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. اور مزید ملتمس ہوں کہ حمایت بھائی کے چھوٹے بھائی چودھری عمران صاحب وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے. اس کے علاوہ آغا اشرف صاحب جو ہمارے بزرگ عزادار ہیں وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں. ان کی شفا یابی کے لیے اور آپ کے تمام احباب میں سے کوئی اگر مریض ہے ان کی شفا یابی کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں. بارہ دیگر صلوات. اب میں قبلہ کے اور آپ کے درمیان مزید حائل نہیں ہوگا، بڑے ادب سے ملتمس ہوں مجھے سلام قبلہ مولانا سید عمران حیدر تقوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور مومن سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الغر الميامين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين مولانا ومولى الثقلين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یہ سلسلہ مغرب سے پہلے ایک ہارڈ سٹاپ اذان پہ ہونا تو لذا وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی معروضات کو پیش خدمت کروں. جو سلسلہ جاری و ساری تھا کہ دعا افتتاح وہ دعا جو ایک تحفہ ہے، آج بھی ہمارے جو وارث ہیں، ہمارے والد جو ہماری حجت ہے زہرا سلام اللہ علیہ کی جو آخری فرزند ہیں عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ان کی طرف سے ایک تحفہ ہے خاص خواص مومنین کے لیے کہ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں کس طرح سے اس کی تلاوت کی جائے، کس طرح سے عقیدے کا اظہار کیا جائے، کس طرح سے توسل، تضرع، مناجات کی جائے، کون سی عبارات ایسی استعمال کی جائیں کہ حق ادا ہو سکے. اتنا کچھ جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر بھی بجا لائیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. انسان الائن ہوتا رہے، انسان ان سنک رہے، انسان کو پتہ رہے. اور ایک دفعہ پڑھنا شاید کافی نہ ہوگا، اس لیے امام نے اس تاکید کے ساتھ اس دعا کو تعلیم دیا ہے کہ ہر رات اس کی آپ تلاوت کرتے رہیں. عزیزان محترم، بارہائی بات ہو چکی ہے لیکن بہرحال فدر کے ارتفاع میں دکھ رہا تذکرہ یاد آوری ضروری ہے. ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک قرآن ہے. اس مہینے کے اندر اتبا قرآن کے حوالے سے قرآن سے جتنا آپ نزدیک ہوں گے، جتنا قرآن کی روشنی سے آپ مستفید ہوں گے، اتنا قرآن آپ کے قلب کو، آپ کے وجود کو، آپ کے دل کو منور کرے گا. قرآن کی نگاہ سے پھر آپ دیکھنا شروع کریں گے. وہ بات ہو چکی ہے کہ اگر واقعی کوئی اس قابل ہے کہ قرآن کی روشنی سے اس کو دیکھا جائے تو محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی ایسی ہستی، ایسی ذات نہیں ہے کہ قرآن کی روشنی سے ان کے علاوہ کسی کو دیکھا جائے. فراز یا اس میں جو ایسی عبارات ہیں اس دعا کے اندر، اس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ابھی توجہ دلائی جائے. آج جس فقرے میں نے انتخاب کیا ہے یا جس کو میں نے
चाहे कि आज इस पर गुफ्तगू की जाए। सलाम भेज दें मोहम्मद वालिदी का नाम से अज़ीज़ान मुहतरम, माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम इस बात की तरफ मुस्तकिल याद दहानी दिलाया करते हैं। वो क्या बात है? वो ये है अल्लाहुम्मा खल्लिसना मिनन नारी। दुआ में आगे बढ़िएगा जो ज़ियारत हैं कि अल्लाह बारगाह परवरदिगार हमारी गर्दनों को, हमें, हमारे वजूद को जहन्नुम की आग से आज़ाद रखा। अल्लाहुम्मा खल्लिसना मिनन नारी। या रब, जो आप दुआ पढ़ेंगे मखसूसन क़द्र की रातों में, जब इस दुआ की आप तकरार करेंगे, ऐ अल्लाह हमारे वजूद को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर। ये सुना है आपने कई दफ़ा? तो फिर एक और सूरा की जिसकी तिलावत की बहुत ताकीद की गई है कि इस महीने में जहाँ आपके पास ज़िक्र सलावात है, जहाँ आपके पास तिलावत कुरान करीम और मजीद है, वहाँ पे बिलखुसूस इफ्तार के वक्त ये जो लहज़ा है, ये जो घड़ी है, इसलिए कहते हैं कोशिश करें कि ज़ेर लब अगर हो सके तो सूरह कुरान, सूरह कुरान, खुसूसन सूरह कुछ की तिलावत करते रहें। जैसे जैसे गुरूब आफ्ताब का वक्त नज़दीक आता रहता है तो सूरज इस बात की गवाही देता रहे कि जब मैं गुरूब हो रहा था तो ये लोग तिलावत कुरान में मसरूफ़ थे। कौन सी सूरह बेहतरीन है? बेहतरीन सूरह जो रवायात में होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लअल फ़ज्र। 10 मिनट कम है कि इस बात की तफसील में जाएँ। आप लोग बचपन से बारहा सुनते आ रहे हैं, मुख्तलिफ मुहज़्ज़रीन, खुतबा, उलमा इस सिलसिले में इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। जिस तरफ तवज्जो दिलाना है वो ये है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया इसको कुदरत वाली रात में। अहले बैत अलैहिस्सलाम से पूछा कि कुदरत वाली रात क्या है, कुदरत वाली रात कौन सी है? कई रातें, कई रवायतें, कई रातों के हवाले से, 19 की रात, 21 की रात, 23 की रात। बात शब क़द्र की उलमा से ये सीरत में मिलता है कि शब क़द्र की या माह मुबारक रमज़ान की हर शब में शब बेदारी करते थे, इबादत अंजाम दिया करते थे ताकि दर्द कर सकें कि कौन सी रात ऐसी है कि जिसका मिजाज और रातों से मुख्तलिफ है, कौन सी रात ऐसी है कि जहाँ पे रूह में ताजगी मुख्तलिफ हवाले से एहसास हो रही है। और फिर एक साल नहीं, कई सालों की तदरीब और कई सालों की रियाजत के बाद किसी रात तक वो शायद पहुँच सकते थे। एक ये कि रात की तायीन किया जाए 21, 19, 23। एक दफ़ा एक फराज पर एक शख्स को अहल समझ कर और एक शख्स को अहल जान के इमाम फरमाते हैं, हकीकत लैलतुल क़द्र हमारी जद्दा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जिस तरह से लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जो इस रात तक पहुँच गया शायद उसने दस्तरसी पा ली, शायद वो नज़दीक हो गया मफ़हूम है बीबी सलामुल्लाह अलैहा को समझने में। लेकिन जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि रसूलल्लाह ये बताइए, बीबी ज़हरा के नाम फ़ातिमा है, फ़ातिमा से मुराद मकसद क्या है? कहा फ़ातिमा का एक माना ये है फ़ुतिमल ख़ल्क़ु अन मारिफ़तिहा, अल्लाह ने मखलूक में क़ुफ़्ल लगा दिया कि कभी इनकी मारिफत हासिल न कर सके। जो मारिफत से वालातर हो, जो समझ बूझ से परे हो, बाला हो, बहुत दूर हो, अल्लाह ने फ़ुतिमा बंद कर दिया, क़ुफ़्ल लगा दिया है कि इन तक रसाई न हो मखलूक की। एक माना। दूसरा माना ये है कि फ़ातिमा वो हस्ती, फ़ातिमा वो नाम कि जिनके भी क़ल्ब में इस बीवी की मवद्दत और मोहब्बत होगी, फ़ुतिमा अनिन नार, तो वो मोहब्बत ढाल बन जाएगी नहार जहन्नुम के मुकाबले। जिसके क़ल्ब में सैयदा की मोहब्बत होगी, फ़ातिमा का मतलब ये है
کہ وہ محبت ڈھال بن جائے گی آپ کے اور نار جہنم کے بیچ میں. یہاں تک بات آسان ہے. جو بات میں نے پہلے کی اور یہ بات ہے ان دونوں کو جوڑ کے کہیے. اللہم خلصنا من النار یا رب. اے اللہ ہمیں نار جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ ہمارے دل میں فاطمہ کی معرفت اور بڑھا. کیا بات ہے. ایک سوال بھیج دیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سمجھے تو کیا؟ اے اللہ شب قدر کیا ہے. اللہ ہمارے قلوب میں ہمارے دلوں میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت اتنی بڑھا دی کہ خلصنا من النار. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اہل بیت علیہ السلام کے اسرار. تنزل الملائکۃ والروح فیہا, ملائکہ اور روح, اس کی تفسیر و شرح نہیں جانتے. یہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں کس پر؟ قلب حجت کے اوپر. ایک آیت کہ جس کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دلیل بنا کے پریزنٹ کیا ہے. کہ انہوں نے پوچھا کہ وجود امام کی دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن میں اس آیت کو موجود ہونا. کہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ایک رات ایسی تھی کہ جب ملائکہ نازل ہوئے تھے. کہا ایک سلسلہ ہے جو کنٹینیوسلی جاری ہے. ہر سال ہر رات شب قدر کی ایسی ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کہا اس دل کو تلاش کرو کہ جس دل پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. وہی دل وہی وجود تم پر اللہ کی حجت ہے. میں کیا کہوں اور میں کیا کروں کی بات گھوم گھوم کے وہیں آ رہی ہے کہ ہم 11 تم پر حجت ہیں, ہماری ماں ہم سب پر. ہم خلق اللہ پر حجت ہیں, ہماری والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی اللہ ہم پر. میرے ذہن میں تھا میں کوئی اور بات کروں, لیکن یہ سلسلہ اس طرح سے آتا گیا. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو اس ہفتے کے تمام ایام کی طرف جمعے کا دن, جو آج جمعے کا دن ہے, یہ مخصوص ایک ذات سے آپ کا اور میرے بارے میں امام اللہ کی آخری حجت کہ جس کا ظہور جب اس کی مرضی کو تب جب وہ چاہے. آج کل پرسوں میں نہیں اس قابل, نہ میری کوئی حیثیت نہ میری کوئی اوقات کہ میں بیٹھ کے تعین حدت کرتا رہوں کہ کس دن مولا کا ظہور ہوگا. سرکار آپ چاہیں پرسوں آ جائیں, آپ کی مرضی. آپ چاہیں 1000 سال بعد آئیں, آپ کی مرضی. آپ جب چاہیں آئیں. بس ایک وعدہ ہم سے لے لیجئے کہ میں قبر میں ہوں تو میری قبر کو تھپتھپا دیجیے گا, آواز دے کے مجھے بلا ضرور دیجیے گا. کیونکہ مشتاق ہوں اس بات کا, مجھے شوق ہے, اشتیاق ہے کہ میں بھی شامل ہوں اس رکاب میں, کہ ہم رکاب ہوں آپ ابن زہرا. عزیزان محترم, کچھ ہی لمحات باقی رہ گئے. جمعے کا دن ڈھل رہا ہے. اگر نہیں فرصت توسل ملی ہے تو زیر لب چاہے بھلے سے آنکھوں کو بند کر لیں. یا ابن زہرا یا صاحب العصر والزمان صلی اللہ علیہ وعلی آبائک الاول. ایک توسل قسمت بدلنے کے لیے, زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. آدھا مہینہ گزر چکا ہے, کچھ ایام باقی, آدھے سے زیادہ ہو گئے. وائلہ پروردگار, ہم سے اگر خطائیں ہوئی ہے تو تو معاف کرنے والا ہے, تو بخشنے والا ہے. ہمارے گناہوں کو تو بخش. ہمارے اعمال اللہ تک پہنچے اس سے پہلے امام تک پہنچتے. ہمارے اعمال اللہ تک پہنچے اس سے پہلے اعمال امام تک پہنچتے ہیں. یا صاحب العصر والزمان, جیسے ہیں ٹوٹے ہیں, پھوٹے ہیں, ناقص ہیں, کم ہیں, جہل کی بنا پر, غفلت کی بنا پر عمدن ہیں آپ کے, نہیں ہوتے کہیں اور بیٹھے ہوتے. آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کا صدقہ, جو دن آج آپ کا ہے, یوم الجمعہ بھی آپ کا ہے, خود جمعہ بھی آپ ہی ہے. ہمیں اپنے پرچم تلے جمع رکھیں, زندہ رہیں تب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تب. اور صرف ہم نہیں, ہماری آنے والی نسلوں کی ضمانت بھی یا سیدی و مولائی آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی
بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها بحق محمد بنت المحمود بحق علي بنت الاعلى بحق فاطمه بنت فاطر السماوات والارض بحق حسن بنت المحسن بحق حسين بنت قديم الاحسان بحق ائمه الطاهرين من ذريه الحسين عليه الصلاه والسلام. بالا پروردگار جو لوگ ایمان میں مریض ہیں دعاؤں کی درخواست رکھیں خدا انہیں متعال ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. دائم علی محمد کی دعاؤں میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عوام میں شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے لیے مخصوص